السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول چاہت کے رنگ میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ عاصم کے لیے بھاگ کر آئی ہے تو تم اسے بھگا کر کیوں لائے ہو؟ عاصم کہاں ہے؟ ماہنم کو ان کے سوال پر نہیں بلکہ ان کے نارمل انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ صوفے پر بیٹھے نہایت ہی پرسکون لہجے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کے گستاخانہ انداز پر تو انہیں بھڑک ہی اٹھنا چاہیے تھا، مگر ان کا انداز کافی سرد تھا۔ انکل، میں عاصم کے لیے نہیں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ یہ ان دونوں کا معاملہ تھا۔ تم بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ماہنم کو بولنے سے روکتے ہوئے اس بپھرے ہوئے سانڈ سے پوچھا۔ عاصم نے مجھے 8 بجے فون کر کے اسے لانے کو کہا تھا، اکھڑے ہوئے انداز میں جواب آیا۔ اور تم لینے چل پڑے؟ سبزی منڈی سے سبزی لانے کی درخواست کی تھی جو یوں منہ اٹھا کر چل پڑے؟ ان کے طنزیہ انداز پر اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ غصے سے مٹھیاں بھیجتے انہوں نے سوال دہرایا تھا۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا میں آپ کو۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، اور بس۔ اور اب میں سونے جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ بدتمیزی سے جواب دیتا وہ آگے بڑھا اور ماہنم پریشان خاموش تماشائی بنی، بس یہ سب کاروائی دیکھنے پر مجبور تھی۔ اس کے انکار پر اسے قدرے سکون محسوس ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، صبح تمہیں کاکا نہیں بلکہ پولیس جگانے آئے گی، اور تم جو اپنے آج تک ہر پرابلمز خود ہی حل کرتے چلے آئے ہو، کم از کم میرے ساتھ شرط لگا لو کہ اس وقت اس مسئلے کو نہ تم حل کر سکو گے نہ تمہارا باپ۔ ان کی بات پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم تھم سے گئے تھے۔ سیفی، بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو اور سوچو۔ انہوں نے اسے بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی کاکا کی جانب دیکھا۔ بابا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچی کا معاملہ ہے اور کافی خراب صورتحال ہے، اس کا صحیح حل بھی نکالنا ضروری ہے۔ کاکا نے آگے بڑھ کر نرمی سے سیفی کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہنم نے انہیں نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ کاکا جان کا انداز اڑیل گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپا کر اسے آرام کرنے کا سا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، صاحب کی بات کو سن لو۔ انہوں نے اسے پھر آمادہ کرنا چاہا۔ دیکھو سیفی، یہ کافی خطرناک صورتحال ہے، اسے نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ میری عزت ہی نہیں، تمہاری زندگی بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح بو سونگتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، اور لڑکی کو یہاں پا کر جو پولیس کیس بنے گا، اس سے نجات میری ساری دولت اور اثر و رسوخ خرچ کر کر بھی نہیں حاصل ہوگا۔ میرے ساتھ تعاون کرو اور مجھے بتاؤ کہ عاصم نے تمہیں کیوں کہا اسے وہاں سے لانے کو، جبکہ ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد عاصم جا کر بتائی مطلوبہ جگہ پر اسے اپنے ساتھ لا کر فوراً نکاح کرے گا۔ یہ معاملہ ان دونوں کا تھا، تو تم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ شروع سے ماہنم کے دماغ میں آئے سوال کو انہوں نے زبان دی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جس نوعیت کے ان کے تعلقات تھے وہ کبھی سیدھے طریقے سے اصل بات نہیں بتائے گا۔ ملک بختاور نے سنگل صوفے پر ٹکے سیفی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ اس وقت جس طرح اپنے ہی جان، غصے اور پریشانی کو قابو کیے متحمل سے اس سے بات کر رہے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ بتاؤ نا بابا، ہم سب بے حد پریشان ہیں۔ کاکا جان نے نرم لہجے میں اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ وہ پاس ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم نے مجھے تقریباً رات 9 بجے فون کیا تھا۔ وہ بے حد پریشان اور گھبرایا ہوا تھا اور بہت عجلت میں بھی تھا۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا کہ یہ وقت اس کے احسان اتارنے کا ہے۔ اس نے مجھے مطلوبہ جگہ بتائی اور وقت کہ اس سڑک پر جا کر میں کار کی ہیڈ لائٹس جلا کر فوراً بند کر دوں۔ اشارہ پا کر ماہنم آ جائے گی، وہ مشکل میں ہے، اور عاصم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مشکل میں اس کا ساتھ دے گا، اور پھر فوراً اس کے گھر چھوڑ جاؤں۔ آگے وہ جانے اور ان کا کام، بس مجھے تو اسے لانا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی وہ مجھے ضرور بتائے۔ میں دل سے اس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں۔ گھبرائے ہوئے اس نے مجھے یہی بار بار یاد کروایا اور واسطہ دیا کہ بس میں یہ کام کر دوں، بس جانا ہے اور لانا ہے۔ تو میں چلا گیا، سیفی نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ ماہنم نے اس کے لاپرواہ انداز پر قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک احسان اتارنے کے لیے وہ اپنی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔
اس کا شاید اسے ادراک ہی نہ تھا۔ عاصم خود کیوں نہیں لینے گیا؟ ملک بختیور نے سنجیدہ تاثرات سے سوال دہرایا تھا۔ کیا تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا؟ انہوں نے ایک اور سوال جڑا تھا۔ پوچھا تھا، بے وقوف نہیں ہوں میں۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں کسی نے شاید اس کی بہن یا ابو نے ماہنم کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو سن لی تھی، جس میں وہ اس سے سارا پلان ڈسکس کر رہا تھا، کس وقت کس جگہ پہنچنا ہے، کیسے آنا ہے اور نکاح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس وقت وہ لوگ اسے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ اب بھی بڑی مشکل سے وہ واش روم میں آ کر مجھے کال کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے گھر پر تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ متوقع مصیبت سے بچنے کے لیے عاصم کو لے کر گھر سے نکل گئے ہیں۔ خود ہی سوال کر کے انہوں نے خود ہی جواب دیا تھا۔ سوال سے آگہی دینا تھا۔ ماہنم کا سیفی کے منہ سے عاصم کے متعلق جان کر دل ایک بار ڈوبا تھا۔ لگتا تھا جس ناؤ میں سوار ہو کر جس طوفان کا مقابلہ کرنے چلی تھی اس میں چھید نکلا تھا۔ کاکا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے آہ بھرتے ہوئے نہ جانے کاکا جی کو مخاطب کر کے کیا باور کروانا چاہا۔ میں نے فاروق اور وکیل کو بلوایا ہے، بس آنے ہی والے ہیں۔ چند گواہوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح ہو جائے گا اور پھر ایک جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ہمیں میڈیا کو ہر حال میں اپنا حامی بنانا ہے۔ اس وقت یہی ایک ہتھیار ہمیں یہ جنگ جتوا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب ضروری ہے کیونکہ ماہنم کے گھر والے اپنے علاقے میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور پھر فرسودہ روایات پر جان دینے والے ہیں۔ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ انہیں جب تک یہ باور نہ کروا دیا جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور طاقت میں بھی ان سے زیادہ ہے۔ میں اپنے ایک دو صحافی دوستوں کو بھی بلوا رہا ہوں۔ ایک کا تو تعلق بڑے مستحکم نیوز چینل سے ہے اور ایک اخبار ایڈیٹر ہے، وہی اس بات کو کامیاب بنائیں گے۔ سب آنے ہی والے ہیں۔ مجھے ان کے سامنے یہ شادی نہیں کروں گا والا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ جانتا ہوں میں تمہیں عمر بھر شادی نہیں کرنی۔ یہ شادی نہیں، کاغذی کارروائی ہے، محض ایک کاغذی اور وقتی تعلق۔ نکاح کے باوجود تمہارا ماہنم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ماہنم کی بھی ڈیمانڈ ہے اور مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم دونوں اس تعلق کو قائم رکھنے پر تیار نہیں۔ میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ میں اس نکاح کے بلبوتے پر ہی تم دونوں کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو بچا سکتا ہوں۔ انہوں نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ ماہنم کی خواہش جان کر اس نے کافی روکھے اور طنزیہ انداز میں ماہنم کی جانب دیکھا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ماہنم نے بھی اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ وقت نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، ورنہ وہ کبھی بھی اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ قبول نہ کرتی۔ اور پھر جیسے باقی کی کارروائی ایک فلم تھی جو ماہنم کے سامنے چل رہی تھی۔ وہ سب لوگ آ چکے تھے۔ ملک بختیور نے انہیں سب کچھ بتایا تھا اور ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ نکاح کر دیا جائے تاکہ قانون سے بچنے کا ٹھوس ثبوت موجود ہو۔ اور پھر مولوی نے نکاح پڑھا۔ نہ جانے 3 بار کیسے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہر بار سر جھکانے پر اس کی گردن پر بھاری سل کا نادیدہ بوجھ پڑتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب لوگ باری باری رخصت ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی ایک ہی پوزیشن میں کب سے سنگل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے بھوک، خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ پے در پے بدلتے حالات نے اس کے اعصاب کو بے حد کمزور کر ڈالا تھا۔ سیفی ابھی تک اس کے بائیں ہاتھ پر رکھے صوفے پر چپ چاپ سا بیٹھا تھا۔ یہ چپی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوگی، کون جانے۔ کاکا، ماہنم کو ان کا روم دکھا دے، یہ کافی تھک چکی ہوں گی، ملک بختیور نے کاکا جان سے کہا۔ کاکا جان کے اشارے پر بمشکل چکراتے سر کے ساتھ اس نے خود کو کھڑا کیا، لیکن کھڑے ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا اور بہت زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے گر جاتی، سیفی نے سرت سے اٹھ کر اسے تھام لیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہم جسم و جان بچا کے تو لے آئے تھے ضرور، دل پر مگر لگی تھی وہ ضرب کاری تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ایک پرتعیش کشادہ کمرے کے جہازی بیڈ پر خود کو دراز پایا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ وہ کہاں اور کیوں ہے۔ یوں ہی کمرے پر تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے بائیں جانب راکنگ چیئر پر نیم دراز سوئے ہوئے سیفی پر اس کی نظر ٹھہری تھی اور سچویشن کا ادراک ہوا۔ اس نے کمرے سے بھاگ جانا چاہا تھا۔ وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ تبھی اٹھ کر کمرے سے نکلنے کے ارادے سے تیزی سے اٹھنے کی کوشش میں اس کی بلند کرہا نکل گئی تھی۔ اس کے جسم نے اس کی سوچ کا ساتھ دینے سے گویا انکار کر دیا تھا۔ اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر بھی چکرا کر رہ گیا تھا
وہ خود کو بیٹھنے کی بھی قابل نہ کر سکی تھی۔ سیفی اس کی آہ سن کر فوراً اٹھ گیا تھا، جلدی سے اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ ماہنم اسے قریب پا کر متحوش زدہ ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف سا نمایاں ہوا تھا۔ کاکا جان اسے ہوش آ گیا ہے، کھانے پینے کا کچھ کرے۔ اچانک سے اسے کچھ پوچھے یا کہے بغیر وہ پلٹا اور کاکا جان کو آوازیں دیتا دھڑام سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بدتمیز، جنگلی۔ دروازے کے یوں بند کرنے پر وہ بس بدبدا کر رہ گئی تھی۔ آ گیا بیٹا ہوش، شکر ہے اللہ کا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ یہ سوپ بنوایا ہے، تھوڑا سا پی لو، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاکا جان نے سرہانے کے قریب کھڑے شفقت سے کہا اور ساتھ ہی کھڑی ملازمہ کو بھی اشارہ کیا۔ صفیہ بیٹا، بیٹی صاحبہ کو بٹھا کر سوپ پلا دو۔ شاباش۔ پھر ڈاکٹر نے جو دوائی تجویز کی ہے اس کی خوراک دینی ہے۔ کاکا نے پاس کھڑی ملازمہ کا نام لیتے ہوئے ہدایت جاری کی۔ دوائی کا تو سیفی بابا کو پتا ہوگا جی، جب سے بی بی بے ہوش تھی وہ یہیں پر بیٹھے رہے، ہلے تک نہیں، اور اب پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ملازمہ بے حد باتونی اور موقع کی پرواہ کیے بغیر بولنے والی تھی۔ ماہنم کو صفیہ نے جلدی سے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تکیہ بیڈ کراؤنز کے ساتھ لگا کر ماہنم کو قدرے ٹیک لگا کر بٹھانے میں مدد کی اور پھر پاس بیٹھ کر اسے نیم گرم سوپ پلانے لگی۔ کاکا نے بیڈ کے پیچھے موجود بڑی سی گلاس ونڈو کے دبیز پردے کھسکائے اور دن کی نرم سی روشنی نے کمرے میں آ کر ماہنم کے اعصاب کو سکون دیا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے راکنگ چیئر پر آن بیٹھے۔ ماہنم نے تقریباً سوپ کا سارا پیالہ ختم کر ڈالا۔ اسے اپنے اندر توانائی سی اترتی محسوس ہوئی۔ صفیہ، سیفی بابا سے کہو کہ آ کر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائی کی خوراک بتا دے۔ کاکا نے فارغ ہوتی صفیہ سے کہا۔ نہ جانے کیوں ماہنم کو لگا جیسے وہ جان بوجھ کر سیفی کو بلا رہے ہیں، ورنہ خوراک کے بارے میں اس کے پاس جا کر پوچھ کر بھی اسے دی جا سکتی تھی۔ نیم دراز سی اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ سیفی کی اندر آتے ہی اس پر نظر پڑی تھی۔ آنکھوں پر لمبی پلکیں گرائے وہ نیم دراز تھی۔ لمبے بالوں کی چوٹی بیڈ سے نیچے ڈھلک رہی تھی اور بہت سی لٹوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر کے اس کے چہرے پر معصومیت اور بے پرواہی کو نمایاں کر ڈالا تھا۔ خود سے بے نیاز اس کا چہرہ بے حد سرد اور وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ سیفی کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور بیڈ پر چھٹ ادھر ادھر دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تھی۔ اپنی دائیں سائڈ پر تکیے کے پاس دوپٹہ پا کر اس نے جلدی سے اپنا سر ڈھکا تھا۔ سیفی نے الجھی نظر سے یہ ساری کارروائی دیکھی اور پھر خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ بیٹا آپ آرام کرو، ڈاکٹر نے آرام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ دوائیاں بھی کمزوری اور اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے ہیں، اللہ کرم کرے گا۔ صفیہ آپ کے پاس ہی موجود ہے۔ صفیہ کی مدد سے دوائیاں کھا کر وہ لیٹ گئی تھی اور کاکا جان اسے آرام کی تلقین کرتے کمرے سے چلے گئے تھے۔ بند آنکھوں کے پیچھے گزشتہ گھنٹوں کے اوقات چلنے لگے تھے۔ پھپھو کا پتہ نہیں کیا حال ہے، کہیں وہ سب انہیں میرے کیے کی سزا نہ دے ڈالے۔ وہ بیچاری تو آگے ہی اتنی بڑی سزا جھیل رہی ہیں اور وہ تو بس مجھے اس عذاب اور تمام عمر کی سزا سے بچانے کی قصوروار ہے۔ یا اللہ میری اور پھپھو کی مدد فرمانا، ہماری مشکلات کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ وہ دل میں دعا گو تھی، پھر نقاہت کے باوجود صفیہ کی مدد سے اٹھ کر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوئی تھی اور صفیہ نے اس کمزور نازک سی لڑکی کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سیفی جو اپنا موبائل وہیں بھول گیا تھا، کمرے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ کر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کے اپنے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ جس لڑکی کو وہ سخت ناپسند کرنے لگا تھا آج خود کو اس کی مدد کرنے پر مجبور پا رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے یکدم پھر غصہ آیا تھا۔ اگر ان دونوں کے بیچ وہ ناگوار واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اس سے اس قدر بدگمان نہ ہوتا۔ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، بے وفائی اس کی گھٹی میں شامل تھی، اور آج ماہنم نے یوں گھر سے نکل کر عاصم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس کے خیالات کو مزید مستحکم کر ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا کہ اس بے وفا خود غرض عورت کا گلا دبا دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا تھا، کوشش کے باوجود بھی۔ اسے اپنے احساسات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ڈرنک کرنے لگا تھا۔ ہمیشہ سے وہ اس حرام چیز میں پناہ لینے کی کوشش کرتا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ ماہنم کے اقدام نے اس کے زخم ادھیڑ ڈالے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی دردناک یادیں چلنے لگی تھیں، کانوں میں بدصورت آوازیں گونجنے لگی تھی۔ تبھی وہ گلاس پر گلاس چڑھاتا چلا گیا اور دھت ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔
وہ ناخوشگوار واقعہ ان کے بیچ فائنل ایئر میں پیش آیا تھا۔ ماہنم کی بہت کم اپنے فیلوز کے ساتھ دوستی ہونے کے باوجود وہ عاصم کو اپنا دوست مان چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے کام آیا تھا اور یہ سب کرتے ہوئے اس کے انداز میں سوائے دوستی اور خلوص کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عموماً گروپ اسائنمنٹس میں وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ عاصم بھی دوستوں کے معاملے میں کافی چوزی تھا۔ چند ایک لڑکوں سے اس کی دوستی تھی۔ وہ کافی پڑھاکو ٹائپ کا تھا اور سیفی کے تو سائے سے بھی بدکتا تھا۔ بقول اس کے لوہار کی دوستی میں ایک آدھ چنگاری سے دامن خراب ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات تو پورا دامن جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ان کی رائے ایک تھی۔ سیفی تو اسے جب بھی نظر آیا کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہی نظر آیا۔ اتنے تو یہ شخص اپنے کپڑے نہیں بدلتا ہوگا جتنی لڑکیاں۔ یوں ہی کینٹین میں بیٹھے سامنے کی ٹیبل پر سیفی کو کسی نئی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اس نے سوچا تھا آج جویریہ کو اس نے ٹریٹ دی تھی جو اپنی مرضی کا آرڈر دینے گئی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں لاسٹ ڈے تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور شادی کے فوراً بعد اسے اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلے جانا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر جا رہی تھی جس کا اسے چندہ افسوس نہیں تھا۔ ماہنم کا اس کا جتنا بھی وقت گزرا بہت اچھا گزرا تھا، اس لیے آج وہ اسے ٹریٹ دینا چاہ رہی تھی۔ جبھی عاصم بھی کینٹین میں داخل ہوا اور سیدھا ان لوگوں کی میز کی جانب چلا آیا۔ اسے بھی معلوم تھا جویریہ کے متعلق اور وہ بھی ان کی چھوٹی سی پارٹی میں شریک ہو گیا۔ توبہ ہے جویریہ، تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنے پر؟ جویریہ جو مسلسل چہک رہی تھی اور کینٹین میں موجود اسٹوڈنٹس کے بارے میں عجیب و غریب کمنٹس دے کر ان لوگوں کو مسلسل ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، ماہنم نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا۔ ہاں بالکل، عاصم نے بھی جھٹ ہاں میں ہاں ملائی۔ لو، افسوس کس بات کا؟ اتنی پڑھائی کے بعد بھی وہی ہانڈی چولہا ہی کرنا ہوتا ہے اور میں تو کینیڈا جا رہی ہوں، وہاں کے تو اور ہی مزے ہوں گے۔ کیوں عاصم، تم لڑکوں کو بھی کتنی محنت کر کے باہر جانا نصیب ہوتا ہے اور میں تو آرام سے۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ کھلکھلائی تھی اور وہ بھی مسکرا پڑے۔ اب اسے ہی دیکھو، اپنی وجاہت کو خوب کیش کرا رہا ہے لڑکیوں میں۔ عاصم کے شروع سے ہی ایسا ہے؟ تمہاری تو سنا ہے کافی دوستی ہے اس کے ساتھ، جویریہ نے سیفی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہنم کی نظر اس کی جانب گئی تو اسی وقت سیفی نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، دوستی تو بس میری اتنی نہیں ہے، لیکن یہ شروع سے ہی ہیرو بننے کا شوقین ہے، پرائی لڑائیوں میں بھی کود پڑتا ہے۔ جب ہم لوگ یہاں آئے تو اس کی ایک گروپ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، تب اس نے نیا جم جوائن کیا تھا۔ مسل دکھانے کے چکر میں جھگڑا بڑھ گیا اور پھر میں بھی اس کے ساتھ خواہ اس جھگڑے میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ تب سے میں نے اس سے دوستی کم کر لی تھی۔ ہیلو ہائی تو اب بھی ہے، لیکن اب اس کی سرگرمیاں، عاصم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور پھر بات بڑھائی۔ حیرت تو مجھے ان لڑکیوں پر ہے جو اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر مرتی ہیں۔ لیٹ نائٹ پارٹیز، ڈرنک کرنا، فضول کا ہلا گلا مچائے رکھنا اور کئی گرل فرینڈز۔ عاصم نے اس کی خوبیاں گنوائی تھیں۔ ان سب فضولیات کے باوجود وہ ہر سال ٹاپ کرتا ہے اور تمام پروفیسرز کا چہیتا بھی ہے، جویریہ بولی تھی۔ پیسہ بولتا ہے مس جویریہ، پیسہ۔ اگر ہمارے پاس بھی باپ کی بے تحاشا دولت ہو لٹانے کے لیے، بے دریغ خرچ کرنے کے لیے، تو ہم بھی ہر جگہ ہر دل عزیز ہوں۔ عاصم نے جھٹ کہا تھا۔ یعنی اگر تم بھی اتنے امیر ہوتے تو تم بھی یہی کچھ کرتے؟ ماہنم نے پوچھا تھا۔ اسے عاصم کی بات عجیب لگی تھی۔ ہاں بالکل، عاصم نے ترنت جواب دیا تھا۔ تو پھر برائی تو اس کی بے تحاشا دولت میں ہوئی، اس میں تو نہیں، جویریہ نے نکتہ اٹھایا۔ اینی ویز مجھے ذرا جلدی گھر جانا ہے تو میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عاصم نے اپنی کتابیں سمیٹنے کے ساتھ بات بھی سمیٹی اور اٹھ کھڑا ہوا اور ماہنم جویریہ کی بات کو سوچتی رہ گئی۔ ارے مجھے بھی جانا ہے، تم مجھے اپنی بائک پر ہی ڈراپ کر دو، راستے میں میرا گھر پڑتا ہے۔ جویریہ جھٹ ہاتھ چھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ماہنم کو جویریہ کی یہی فرینکنس اچھی نہیں لگتی تھی۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، شادی میں تم دونوں نے ضرور آنا ہے، کارڈ بھجوا دوں گی۔ جویریہ جاتے جاتے بھی تلقین کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ تو تم پورے ڈپارٹمنٹ کو ہی بھیجو گی، سارے زمانے سے تو ہیلو ہائے ہے۔ عاصم نے اسے چھیڑا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تو ہے۔ وہ دونوں سے بائے کرتے ہوئے چلے گئے اور وہ بھی اپنی کتابیں سمیٹ کر بل پے کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی جب سیفی اٹھ کر سیدھا اس کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر آن بیٹھا۔ ماہنم نے اس کی حرکت پر چونک کر اور قدرے ناگوار تاثرات سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں،
صرف دوستی۔ بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے اپنا موقف بیان کیا اور ماہنم کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو عاصم لڑکا نہیں؟ ویری اسٹرینج۔ اس کے اگلے سوال اور انداز پر اسے شدید تاؤ آیا تھا۔ اسے یہی مناسب لگا کہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے۔ وہ کتابیں سمیٹ کر تیزی سے اٹھ کر مڑی تھی، جبھی سیفی نے پیچھے سے اس کے دوپٹے کا کونا کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے وہ اتر گیا تھا۔ اچانک یوں بے حجاب ہونے پر اسے اپنے غصے پر قابو نہیں رہا اور شدید اشتعال کے ساتھ پلٹ کر اس نے سیفی کو تھپڑ دے مارا۔ جنگلی انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا دوپٹہ کھینچنے کی؟ سیفی جو اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس غیر متوقع حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ اور اتنی زور سے چلانے پر سبھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ تڑاخ! اتنی ہی شدت سے سیفی نے بھی اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کی؟ میری بینڈ کے ساتھ اس کا کونا اٹک گیا تھا۔ سیفی نے بائیں بازو کو قدرے بلند کرتے ہوئے غرا کر جواب دیا، جہاں پر اس کے بینڈ کے ساتھ اس کے دوپٹے کا کونا پھنسا نظر آ رہا تھا۔ کھینچ کر کونا نکالتے وہ کرسی کو زور سے ٹھوکر مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور ماہنم اپنی تذلیل پر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ جو تماشا نہیں چاہتی تھی، اچھا خاصا تماشا بن گئی تھی۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں جل اٹھی۔ کچھ لڑکیاں آ کر اسے دلاسا دینے لگی تھیں، لیکن ہر ایک کی نظروں اور کچھ کی زبانوں پر یہی سوال تھا کہ ان کے درمیان یہ ہنگامہ کیوں ہوا، اور وہ جو ہمیشہ اسکینڈل بننے سے بچتی آئی تھی، اچھی خاصی اس واقعے کے بعد اسکینڈلائز ہو گئی تھی۔ کافی دنوں اس واقعے کا چرچا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ سیفی کو وہ پہلے ناپسند کرتی تھی اور اب شدید نفرت۔ ایسے موقع پر عاصم نے اسے بہت مورل سپورٹ دی تھی۔ وہ اس بات کا ذکر گھر میں تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یونیورسٹی جانا بے حد مشکل لگنے لگا تھا، لیکن وہ غیر حاضر ہو کر اس جانور کے آگے اور باقی لوگوں کے سامنے بھی خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تبھی عاصم نے ایک اچھے دوست کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا، سمجھایا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں سے بہل کر اس واقعے کے اثرات کم کرنے کے قابل ہو سکی تھی۔ عاصم نے ایک روز اسے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ رزلٹ کے بعد اولین مقصد جاب کا حصول ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو ماہنم کے گھر بھیج سکے، اور ماہنم نے بھی واضح کہہ دیا تھا کہ اس بات کا فیصلہ صرف اس کے والدین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انہیں منظور ہوا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ البتہ اسے ایک اچھے اور سچے دوست کے طور پر قبول کر چکی تھی، لیکن تقدیر اس کے نصیب میں کیا لکھ چکی تھی، اسے کیا خبر تھی؟ اوف شکیل، میں آج نہیں آ سکتی۔ اسفند کو بہت تیز بخار ہے، وہ اسکول بھی نہیں گیا، وہ تو میری جان کو آ جائے گا۔ مسلسل بڑھتے ہوئے تقاضے پر وہ قدرے جھنجھلا کر بولی تھی۔ شوہر کا ذکر بھی ناپسندیدگی سے کیا گیا تھا۔ ہاں سنبھالتی تو آیا ہے، مگر تم سمجھو نا، رات بھی میری اس کے ساتھ خاصی جھڑپ ہوئی ہے۔ آئی پرومس کل سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں گی، شاپنگ ہوٹلنگ سب ہوگا۔ بہت بے چین ہونا، خوب خرچہ کرواؤں گی تو ہی سکون آئے گا۔ وہ اٹھلا کر ناز سے بولی تھی اور ایک دو باتیں مزید کرنے کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا اور کوفت بھرے انداز میں اسفند کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ مالکن کے یہ انداز دیکھ کر بس افسردہ سے اور پریشان سے کچن کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ سالوں سے اس گھر میں مرد مہمانوں کی آمد بڑھ گئی تھی، خاص طور پر شکیل نامی مہمان کی، جو بیگم صاحبہ کا خاص دوست تھا، اور یہی بات وہ اپنے مالک کو بتا نہیں پا رہے تھے۔ وہ جھٹلائے جاتے، ان کی بات رد کر دی جاتی، تو اتنے سالوں کی بنائی ساخت، عزت اور بھروسہ سب ختم ہو کر رہ جاتا۔ اور پھر اسفند جو اب 7 سال کا ہو چکا تھا، اس پر ان سب باتوں کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ بیگم کی مہنگی اور فضول فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ان کے صاحب پیسہ کمانے والی مشین بنتے جا رہے تھے۔ نہ دن کا ہوش تھا، نہ رات کی خبر۔ وہ مضطرب سے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ ہمیشہ آئینوں کے ہی مقدر میں کیوں ہیں چوٹیں؟ کبھی یہ معجزہ بھی ہو کہ پتھر چوٹ کھا جائے۔ بیٹا کافی عرصہ ہو گیا ہے حویلی کا چکر لگائے۔ رات گلناز نے فون کیا تھا، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، کافی اداس لگ رہی تھی۔ صبح کے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بختاور نے بیٹی کو مخاطب کیا تھا، جو ان کے لیے چیز آملیٹ اور جنجر بریڈ بنا کر لائی تھی۔ کوکنگ اس کا شوق تھا، اور ہر وقت تھوڑا بہت وقت نکال کر وہ اپنے اس مشغلے سے لطف اندوز ہوتی رہتی تھی۔
اور ساتھ میں ماما پاپا کو بھی مزے کرواتی رہتی۔ پڑھائی کی کچھ مصروفیات تھیں۔ پھپھو سے ملاقات ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ انفیکٹ ان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہو سکی۔ ان کے پاس اپنا سیل فون تو ہے نہیں، اور لینڈ لائن جو عموماً خراب رہتی ہے، بات ہو ہی نہیں پاتی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ بولی تھی، رات بھی اختیار کے نمبر سے بات کر رہی تھی۔ چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا، تو پھر اس ویکینڈ پر چلتے ہیں نا؟ زینب چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، کافی عرصہ ہی گزر گیا سب سے ملاقات کیے ہوئے، ویسے بھی مجھے اختیار سے کچھ کام بھی ہے، چلتے ہیں سب، بختاور نے پروگرام بناتے ہوئے کہا۔ کیوں ماہنم، ٹھیک ہے نا؟ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے زینب نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، آج کل اسٹڈی بھی نارمل سی ہو رہی ہے، میں آسانی سے وقت نکال لوں گی، مگر شام کو واپس آ جانا ہے، مجھ سے زیادہ دیر تک اس ماحول میں رہا نہیں جاتا۔ تینوں چچیوں کی آپس میں بنتی نہیں، اور جس کی خیریت پوچھ لو باقی دو کا منہ بن جاتا ہے، اور پھپھو کو دیکھ کر تو دل ہمیشہ دکھی ہو جاتا ہے۔ پھپھو کی محبت نہ ہو تو میں کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کروں، لیکن جانتی ہوں میری صورت میں انہیں کچھ لمحوں کے لیے تازہ ہوا میسر آتی ہے، تبھی جاتی ہوں۔ ماہنم نے حامی بھرتے ہوئے قدرے افسردگی سے کہا، اور اس کی بات سن کر بختاور اور زینب کے چہروں پر بھی سنجیدگی سی چھا گئی، اور ماہنم ماضی میں کھوئی چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی، جب ایک 12 سال کی بچی کے لہجے میں ستائش تھی۔ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں، اور کتنے لمبے بھی ہیں، آپ ہی کی طرح لمبے بال رکھوں گی میں بھی۔ بچی نے گیلے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اپنی پھپھو سے کہا تھا۔ وہ اپنی نازک اندام اور خوبصورت کم گوسی پھپھو سے بے حد متاثر تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ خاص اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے حویلی آئی تھی، ورنہ اسے یہاں کا گھٹا گھٹا سا ماحول کچھ خاص بھاتا نہ تھا، لیکن اس کی پھپھو بے حد حسین تھی۔ نصیب خوبصورت ہونا چاہیے مانو، یہ خوبصورتی ورنہ بیکار ہے۔ پھپھو دھیمی سی مسکان سے بڑبڑائیں تھی۔ آپ کے لیے تو پرستان سے ہینڈسم شہزادہ آئے گا، آپ کو بیانے، میرے پھپھا بھی آپ کی طرح بے حد خوبصورت ہونے چاہیے۔ بچی کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ تم اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑی باتیں نہیں کرتی ہو؟ بھائی صاحب نے تمہیں بہت چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے مڑ کر اس کی چھوٹی سی ناک ہلکے سے دباتے ہوئے سرزشانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کی باتیں بے حد پیار سے سنتی تھی۔ وہ ان کے لیے کیا تھی، اس بات کی خبر اس معصوم سی بچی کو نہ تھی۔ البتہ اس کی باتوں پر پھپھو کے چہرے پر آنے والی دبی جھچکی اور کبھی جھیپی سی مسکان اسے باور کرواتی تھی کہ پھپھو اس کی باتوں پر خوش ہو رہی ہیں۔ اور یہ منظر اس وقت کا تھا جب وہ بچی 15 سال کے سن کو لگی تھی۔ آج بھی وہ حویلی صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے گرمی کی چند چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ حویلی میں برادری کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ حویلی صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے گرمی کی چند چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ حویلی میں برادری کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس کے دادا اونچا شملہ پہنے، سفید کڑکدار لٹھے کے سوٹ میں بڑے کروفر کے ساتھ صوفے پر براجمان تھے۔ اس کے چچا بھی سفید لٹھی کے سوٹ میں ملبوس اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر اکڑے بیٹھے تھے۔ آج اس کی پھپھو کا نکاح تھا۔ حویلی میں آتے ہی سب سے پہلے یہ خبر انہیں سنائی گئی تھی۔ اس کی ماں یہ خبر سن کر خوش ہونے کی بجائے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ دادی کے سامنے انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر دادی نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کا نصیب جاگ گیا ہے۔ ہر ایک کے چہرے پر عجیب سی عقیدت چھلک رہی تھی۔ وہ دل میں اس بات پر خفا کہ پھپھو کی شادی یوں اچانک اور بنا بتائے وہ پھپھو کو چھیڑنے ان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ پھپھو کو تیار کیا جا رہا تھا، اور پھپھو کی تیاری دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ تمہارے بھائی دوسرے شہر بزنس ٹور پر گئے ہیں، ورنہ شاید یہ سب، ماما نے آگے بڑھ کر گلناز پھپھو سے کہا تھا، اور پھپھو ان کی ادھوری بات سن کر ان کے گلے لگ کر یوں بے اختیار اور مچل کر روئی تھی جیسے کسی کی میت پر رویا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی بھاگیوان ہے اپنی گلناز، اللہ ہر کسی کو یہ مرتبہ نہیں بخشتا، خود تو بخشی گئی، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اس کے تو فعل، بڑا رتبہ مل گیا اسے تو، اس کی دعائیں قبول ہو گئی، رحمت کا سایہ سدا اس پر رہے گا، اور اس کے تو فعل ہم لوگ بھی اعلیٰ رتبے پر پہنچ گئے، توبہ استغفار، گناہگار ہو کر بھی۔ چچی نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو روتے ہوئے الگ کیا تھا۔ مانو کا چھوٹا ذہن اس سچویشن کو سمجھ نہ پا رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ رہی تھی کہ اس کی پھپھو اس شادی پر خوش نہیں، حیا سے بلکہ بوجھل تھی۔ نہ گالوں پر آنے والی حسین گھڑی کا تصور کر کے شرم کی شفق، وہ تو بلکہ عجیب سے حلیے میں تھی۔ مایوں کا پیلا جوڑا پہننے کی بجائے
सफ़ेद लिबास जेब तन कर रखा था और जेवर पहनाने की बजाय दो औरतें पप्पो का जेवर उतार रही थीं। ये कैसा निकाह है? ये कैसी शादी थी? मामा भी चुप और गुमसुम सी थी। निकाह की तैयारी मुकम्मल है, दुल्हन को जल्दी से लेकर आओ, किसी ने बाहर से पुकारा था। ये बात सुनकर पप्पो के लबों पर शर्मीकीन मुस्कुराहट उभरने की बजाय चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। आंखों में बेबसी और दुख एक साथ उभरा था। पप्पो की कलाइयों से चूड़ियाँ उतार दी गई थीं और कानों से सोने की बालियाँ। फिर बिल्कुल सीधी मांग निकालकर कसकर बालों की चोटी बांधकर सफ़ेद दुपट्टा यूं अकीदत से उड़ाया गया कि बस अब उनका चेहरा ही नजर आ रहा था। दो रिश्तेदार औरतें उन्हें थामकर कमरे से बाहर चली गई थीं और उनके बीच चलती पप्पो पर मानो को किसी लाश का गुमान गुजरा था। क्या जिंदा लोग भी दफना दिए जाते हैं? जहन में तल्ख सवाल यूं ही उभर रहा था। वो भी सभी लोगों की संगत में बड़े से दालान खाने में आन रुकी थी। उसकी मतलाशी नजरें अपने होने वाले फूफा को खोज रही थी। लगता है फूफा पप्पो की तरह खूबसूरत नहीं, जो पप्पो यूं अफसरदा है। जहन ने एक और तावील घड़ी, मगर शादी का ये अंदाज भी तो उसकी समझ से बाला तर था। न ढोलकी, न गाने, न कहकहे, न ज़र्क बर्क लिबास, बस हर कोई सर झुकाए अकीदत भरे तासुरात चेहरे पर सजाए खुद में मगन था। और फिर उसकी फूफो का निकाह हो गया, और वो सुन दिमाग और फटी आंखों से इतनी मकरू, इतनी नीच और इतनी जालिम रस्म को होते देखती रह गई। उसकी फूफो को एक छोटे से कमरे में भेज दिया गया, जहाँ पर एक बेड, एक अलमारी, दो कुर्सियाँ और जायनमाज और लाल गोटे वाले कपड़ों में लिपटे जुस्तान में पढ़े कुरान पाक के सिवा कुछ ना था। उसे अपनी बाज़ोक फूफो का पुरतैश्ता कमरा याद आया था। उसे अब हवेली से डर लगने लगा था, अपने दादा से, अपने चचा और अपनी फूफो से भी, उन्हीं फूफो से जिसे वो बचपन से ही बेहद पसंद करती आई थी। उसे अपनी ये नाजुक और हसीन सी फूफो किसी फेरी टेल की फेरी लगती थी। उसे अपनी फूफो का हर रूप बेहद भाता था। उसका दिल सराहता था उन्हें। हर रूप में वो खूबसूरत थी। जब कभी लंबे बालों की मोटी सी चुटिया साइड पर डाले अपनी डायरी में शेर लिख रही होती और किसी पसंदीदा शेर पर कलम को होठों में दबाए धीमी सी मुस्कुराती तो कितनी हसीन लगती। या फिर बाग में खड़ी पेंटिंग करते हुए वो तितली ही तो लगती थी, फूलों पर आशिक तितली। और जब कभी बारिश होती तो उसके साथ मिलकर खूब बारिश में भीगती, उसे पकड़ती, वो जल परी लगती थी। नित नई डिशेस बनाने का बेहद शौक था उन्हें। तब चूल्हे की तपिश से दमकता चेहरा और सुतवा नाक उसमें हीरे की लौंग अजीब सी छप बना देती। या फिर किसी कपड़े पर फूल बूटे काटते हुए उनकी मखरूती उंगलियां गुलाबी पोरे। उफ, वो किस कदर हसीन थी। अगरचा उन्होंने सिर्फ मिडिल तक पढ़ा था, वो भी घर पर एक उस्तानी से। ये भी उनकी बेहद फरमाइश पर मानो के अब्बू ने दादा से बहस करके इजाज़त दिलवाई थी। वो पहनने ओढ़ने की ना सिर्फ शौकीन थी बल्कि बहुत आला ज़ौक़ रखती थी। इस मामले में उन्हें ज़्यादातर घेरदार फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे भाते थे। बेहद नफीस कपड़ा ज़ेबतन करती। उनकी चॉइस बहुत आला थी। जल्दी उन्हें कोई चीज़ पसंद न आती, फिर हर सूट के साथ हम रंग चूड़ियाँ और बुंदे। कभी कभी दादी उनके यूं निक से तैयार रहने पर उन पर खफा होने लगती। तब वो उन्हें गुदगुदाकर खिलखिलाकर उनकी डांट को हंसी में उड़ाती, मानो का हाथ थामे भाग जाती और मानो उस खूबसूरत परी का हाथ थामे उसी के साथ दौड़ती चली जाती। लेकिन अब उसे इस परी से डर लगने लगा था। सफ़ेद लिबास में मलबूस बड़ा सा दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटे वो बस अपने छोटे से नीम तारीख कमरे में पड़ी रहती। 5 वक्त की नमाज की पाबंद तो वो पहले भी थी, बल्कि बचपन से मानो को भी उन्होंने अपने संग इसका आदी बना डाला था। अब कभी नवाफिल अदा कर रही होती, तस्बीह कर रही होती या फिर कुरान पढ़ रही होती। खुशी और उदासी में उन्हें म्यूज़िक सुनना बेहद पसंद था। वो कहा करती थी, मानो आज दिल उदास है, किशोर और लता के गाने सुनते हैं रेडियो पर। और कभी कहती, मानो आज दिल खुश है, रफ़ीक और लता के गाने सुनते हैं रेडियो पर। और मानो के हाथों से मंगवाया वो छोटा सा रेडियो गोद में लेकर बैठ जाती। और जब मानो समझाना चाहती कि फूफो रेडियो पर हमारी मर्जी के गाने थोड़ी लगते हैं, तो वो प्यार से उसकी नाक दबा कर कहती कि उनमें लगेंगे तो ज़रूर, बस वही सुनेंगे। और अब उसे समझ ही ना आती कि फूफो उदास है या खुश। वो तो सपाट चेहरे के साथ बस एक रोबोट की तरह जिंदगी निभाई जा रही थी। वो हाथ थाम कर उन्हें बाहर ले जाना चाहती कि फूफो देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, बूंदाबांदी हो रही है, पकोड़े बनवाकर बारिश में भीगते हुए खाते हैं। तब वो धीमे से हाथ छुड़ा लेती, मानो के इसरार पर बस इतना कहती,
مانو یہ میری زندہ قبر ہے اور قبر سے مردے نکلا نہیں کرتے۔ تب وہ ان کی اجڑی حالت دیکھ کر رو پڑتی۔ اس پر اس واقعے کا بہت برا اثر ہوا تھا۔ اس نے حویلی جانا کم کر دیا تھا۔ وہ گھر آ کر بھی کئی مہینے ڈسٹرب رہی تھی۔ بابا کو جب علم ہوا تھا تو وہ گئے تھے دادا سے پھپھو کے متعلق بات کرنے، مگر انہوں نے تو ٹوک دیا تھا یہ کہہ کر کہ بس تم نے اپنی مرضی کرنی تھی سو کر لی، لیکن اس معاملے میں تمہاری ہرگز نہیں سنوں گا۔ So listeners, this was the end of the چاہت کے رنگ ایپیسوڈ نمبر 2۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔